وہ G10 والے سگنل پہ پہنچا ہے تو G10 والے سگنل پہ وہاں پہ 5 یہ پولیس سے اہلکار تھے، 4 تھے یا 5 تھے، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ فائر کھول دیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ کچھ انہوں نے کوئی اس کو روکا پہلے اور یہ بھاگا ہو تو اس کو فائر مارا ہو۔ اگر دیکھیں کوئی رکتا ہے یا نہیں رکتا اس کو بیک سے مطلب فائر مارا جاتا ہے، اس کے صرف فرنٹ پہ ماریں گے۔ اس کی چیسٹ پہ جو ہیں 8-9 گولیاں تو اس کی چیسٹ پہ لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 17 سے 22 گولیاں ٹوٹل اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے ماری ہیں۔ یہ کوئی حالت جنگ میں تو نہیں تھے، نہ ہم یہاں پہ کوئی جنگل کا قانون ہے، یہ کیپٹل ہے اور اس میں انہوں نے اس طرح سے کام کیا ہے کہ جیسے کوئی قانون ہی نہیں ہے، بس اندھیر نگری ہے اور اس کو مار دیں۔ علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جواد عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں اسلام آباد، یہاں کشمیر ہائی وے ہے، وہ اس وقت تقریباً لگ بھگ 3-4 گھنٹے سے بلاک ہے، دو طرفہ ٹریفک یہاں پہ جام ہے۔ عوام کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ یہاں پہ جو رات کو ایک افسوسناک اور دردناک واقعہ ہوا تھا، اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک نوجوان اسامہ ستی جس کا نام تھا، اس کو 22 گولیاں مار کے یہاں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا گیا ہے۔ ابھی اس کے جو ماموں ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، اس سارے واقعے کے حوالے سے تفصیل پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا ہے یہ جو سانحہ آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ اسامہ کے حوالے سے بتائیے گا، جو آپ کے پاس اطلاعات ہیں، کیسے یہ اس کے ساتھ یہ اتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا؟ دیکھیں، اسامہ اپنے ایک دوست کے ساتھ تھا رات کو، تو اس کو چھوڑنے وہ یہاں پہ گیا H13 شمس کالونی میں نا، تو یہاں پہ جب اس کو چھوڑ کے وہ واپس آ رہا تھا G10 کے راستے سے اس نے جانا تھا، کیونکہ اس کے 2 دوست آگے کھڑے تھے اور ان کو لے کے اس نے پھر واپس جانا تھا G13 کی طرف۔ تو جیسے ہی وہ G10 والے سگنل پہ پہنچا ہے تو G10 والے سگنل پہ وہاں پہ 5 یہ پولیس سے اہلکار تھے، 4 تھے یا 5 تھے، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ فائر کھول دیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ کچھ انہوں نے کوئی اس کو روکا پہلے اور یہ بھاگا ہو تو اس کو فائر مارا ہو۔ اگر دیکھیں کوئی رکتا ہے یا نہیں رکتا اس کو بیک سے مطلب فائر مارا جاتا ہے، اس کے صرف فرنٹ پہ ماریں گے۔ اس کی چیسٹ پہ جو ہیں 8-9 گولیاں تو اس کی چیسٹ پہ لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 17 سے 22 گولیاں ٹوٹل اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے ماری ہیں۔ یہ کوئی حالت جنگ میں تو نہیں تھے، نہ ہم یہاں پہ کوئی جنگل کا قانون ہے، یہ کیپٹل ہے اور اس میں انہوں نے اس طرح سے کام کیا ہے کہ جیسے کوئی قانون ہی نہیں ہے، بس اندھیر نگری ہے اور اس کو مار دیں۔ آپ سے پولیس نے بھی رابطہ کیا ہوگا، پولیس نے بتایا ہوگا، اس کی وجہ بتائی ہوگی؟ دیکھیں یہ پولیس والے یہ تو ہیں ہی چور نا، تو چور تو اپنے چور کو ڈیفینڈ کریں گے نا۔ پولیس کا کیا بیان ہے اس حوالے سے؟ پولیس کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ وہ دیکھیں، وہ ابھی تک انہوں نے پہلے تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن ابھی جو ہے انہوں نے FIR کاٹی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ کریں گے، اس کی انکوائری کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ہی مار رہے ہیں، آپ ہی کا وہ اہلکار ہے، ٹھیک ہے، تو آپ تو اسی کو ڈیفینڈ کریں گے نا۔ آپ تو اس میں خود اپنے ہاتھ سے آپ نکال کے کسی کی جیب میں پسٹل ڈال دیتے ہو، کسی کی جیب میں چرس ڈال دیتے ہو، کہتے ہو جی اس کے برآمد ہوئی ہے، دینے والے تو تم ہو، دہشت گرد تو تم ہو، دہشت گردی تو تم نے کی ہے۔ تمہیں ادھر عوام کی ادھر حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے یا اس طرح رکھا گیا ہے کہ یہ گولی چلانے کا آرڈر کیسے آ گیا؟ تم نے جو گولیاں چلائی ہیں تمہارے پاس آرڈر تمہیں کون دے رہا ہے کہ تم اس کا جو بھی بندہ آ رہا ہے اس کو تم اپنے شہری کو تم گولیاں اس طرح مارو؟ ٹھیک ہے، یہ جنگل کا قانون تو نہیں ہے۔ اچھا، میڈیا اطلاعات کے مطابق اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ATS جو تھا، اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ایک ڈکیتی کی یہاں پہ واردات ہوئی تھی، جس کے جو فرد جس نے ڈکیتی کی تھی اس کی تلاش جاری تھی۔ اس اسامہ جو جب ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے جو گاڑی کے جو شیشے تھے وہ کالے رنگ کے شیشے تھے، جس کی وجہ سے شک کی بنا پہ اس کو روکا گیا، یہ نہیں رکا، جس کے بعد اس کے اوپر فائر کیا گیا۔ دیکھیں، میں اس میں بتاتا ہوں کہ یہ جو اسامہ لڑکا تھا یہ بڑا ہی شریف قسم کا لڑکا تھا۔ ڈکیتی تو وہ ہوتی ہے، ڈکیت تو جو دن کو آ کے ڈکیتی مار کے چلے جاتے ہیں، رات کو اس کے آگے تو تم آتے نہیں ہو۔ اگر اتنے مرد ہو تو ان کو روکو نا ڈکیتیوں کو۔ ڈکیتیاں یہاں پہ ہمارے شہر میں ہو جاتی ہیں، یہ بعد میں شام کو جو ہے آ کے اگلے دن یہ ناکے لگا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی کارروائی ہونی ہوتی ہے۔ ان چوروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کارروائی کہاں پہ ہوگی، خود یہ کارروائی کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ناکے لگاتے ہیں۔ یہ اسامہ یہ 3 دن کے بعد ایک روزے کے لیے تبلیغ والوں کے ساتھ جانے والا بچہ تھا۔ ابھی اس نے اپنی تلائی وغیرہ لپیٹ کے رکھی تھی، اس میں اس کو فولڈ کر کے اس نے رکھا ہوا تھا اور کور میں باقاعدہ اس نے رکھا تھا، اور اس نے گھر والوں کو کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جو ہے نا میں نے تبلیغ پہ بھی جانا ہے۔ وہ ایسا بچہ تھا، کیا وہ ڈکیت تھا؟ وہ بینک لوٹ کے آ رہا تھا کہ جو تم نے اس پہ گولیاں چلائی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ صرف اپنے ان بندوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا اب اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا ڈالیں گے، لیکن یہ سراسر ان کے جو سینئر افسران ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو بچہ ہے وہ معصوم ہے، نہ اس کی گاڑی سے کوئی چیز برآمد ہوئی ہے، نہ ہمیں لگا ہے کہ وہ کوئی ایسا دہشت گرد ہے۔ یہ تو یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، چوروں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، بس یہ ہو گیا۔ اسامہ کی فیملی کے حوالے سے بتائیں، وہ اس وقت کس حالت میں، اور اس کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ سر دیکھیں، اس کی فیملی میں اس کے فادر ہے، اس کی مدر ہے اور پھر اس کا بھائی ہے، اس کی ایک سسٹر ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس کے جوان بیٹے کو مار دیا جائے اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ ابھی خوش تو نہیں ہوں گے نا، وہ تو رو رہے، صبح شام ان کا رونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے FIR کر دی اور اس کے FIR کا ہم خود ہی جو ہے انکوائری کریں گے، تو یہ خود ہی انکوائری یعنی کہ آپ سمجھے کہ ان کا بندہ ہی مار ہے اور انکوائری بھی یہ خود ہی کرے تو ہو سکتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشلی جو ہے نا وہ ہو جائے کارروائی ساری، جوڈیشلی جو ہوگی وہ پھر بھی کچھ بہتر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% بہتر ہوگی، لیکن کچھ بہتر ہوگی، کیونکہ ادھر بڑے بڑوں کو انصاف نہیں ملا تو یہ عام شہری کو انصاف ملنے والی بات تو بہت دور کی ہوگی۔ اسامہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا؟ جی، اسامہ اپنے گھر میں 2nd نمبر پہ تھا۔ 2nd نمبر پہ تھا، جی۔
جی ناظرین، یہ اسامہ کے ماموں تھے. تمام تر تفصیلات سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. یقیناً جو پولیس ہے ہماری محافظ ہوتی ہے، ہماری نگہبان ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے اندھوناک فائرنگ کر کے ایک معصوم جان کو ہمیشہ کے لیے سلا دینا یقیناً یہ ناانصافی اور ظلم ہے. آج اس کی ماں کے آنسو کون پہنچے گا؟ اس کا جو باپ ہے وہ یہاں پہ ابھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ زاروں قطار رو رہے ہیں. عوام کا یہاں پہ ٹھاٹھے مارتا سمندر اسامہ کے لیے یہاں پہ کشمیر ہائی وے پہ بیٹھے ہیں. آپ حکومت پاکستان عدالت سے کیا اپیل کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، اپیل تو یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام میں کیا خون کا بدلہ خون ہے، ٹھیک ہے. یا تو ان بندوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم پھر بتائیں گے کہ کون سی انکوائری ہوتی ہے. جس طرح کی انکوائریاں تم کرتے ہو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں. یا تو ان بندوں کو ہمارے حوالے کر دو، یا پھر ان کو جوڈیشلی کے ذریعے پھر ان کو پھانسی پہ چڑھاؤ، ٹھیک ہے. ان کو سزائے موت ہو، ٹھیک ہے. ادھر جو یہ ہے یہ معصوم ہے، انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے معصوموں کو مارا ہے. وہ تو دہشت گرد خونی ہیں جو اندر ابھی انہوں نے کسٹڈی کا نام لے رہے ہیں. کیا پتہ وہ اندر بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. یا تو وہ ہمارے حوالے کر دیں اگر خود نہیں کر سکتے ہو، یا پھر پھانسی دو ان کو. ابھی وفاقی وزیر داخلہ اور اس کے بعد آئی جی اسلام آباد میڈیا ٹاک کیا اور بتایا کہ جو اے ٹی ایس کے 5 ملزمان جو اس واقعے میں ملوث تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی قانون ہوتا تو ایسی بات ہوتی. یہاں پہ تو کوئی قانون نہیں ہے نا. قانون صرف جو بڑے لیول کے لوگ ہیں ان کے لیے تو ہے. اگر کسی بہت بڑے لیول کے بندے کو مار دیا جاتا تو ابھی اس نے تھانے پہ دعویٰ بول دینا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جو عام شہری ہے نا اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کون سے قانون کی بات کریں، ہمیں تو نظر نہیں آتا قانون. یقیناً یہ اسامہ کے ماموں تھے، ان کی آپ نے زبانی سنی تمام تر داستان. اسامہ تو اب کبھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن یہ جتنے باقی رہ گئے اسلام آباد پولیس کے لیے ایک خاص کر کے لمحہ فکریہ ہے. ناظرین، اس وقت اسامہ کے والد میرے ساتھ موجود ہیں. گو کہ ان کے لیے ایک بڑا مشکل لمحہ ہے کہ اس وقت وہ میڈیا کو فیس کر رہے ہیں، لیکن بہت یہ افسوسناک واقعہ ہوا ان کے ساتھ، ان کے فیملی کے ساتھ. ہم ان کے اس واقعے میں ہم ان کے ساتھ اظہار تعزیت کر رہے ہیں. سر، اللہ تعالیٰ اس کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. سب سے پہلے اس واقعے کے حوالے سے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کی تفصیلات اگر آپ ہمیں بتا دیں. یہ 2 بجے کے قریب، رات کو 2 بجے کے قریب جو ہے نا میرا بیٹا جو ہے نا اپنے دوست کو H13 جو ہے نا وہ چھوڑنے گیا. تو وہاں سے جب یہ واپس آیا تو یہ پولیس کا جو ہے نا وہ جو تھا گاڑی، وہ اس کے مطلب انہوں نے جو ہے نا اس کے پیچھے سے جو ہے نا وہ فائرنگ کر دی اس کے اوپر G10 کے پاس آ کے، ٹھیک ہے. یہ بتاتے ہیں کہ جی گاڑی جو ہے نا وہ جو کہیں جو ہے نا وہ شمس کالونی یہاں سے حالانکہ کتنا دور ہے، تو وہ کہ ادھر جو ہے نا وہ واردات ہوئی ہے تو اس میں جو ہے نا وائٹ گاڑی استعمال ہوئی ہے. اب وائٹ گاڑی جو ہے نا وہ مطلب یا تو شاید میری تھی یا پھر جو ہے نا ایک دہشت گرد کی گاڑی تھی جس نے ڈکیتی کی ہے. اس کے علاوہ تیسری گاڑی میرے خیال میں وائٹ کوئی بھی نہیں تھی پاکستان کے اسلام آباد کے اندر. مطلب انہوں نے جو ہے نا پولیس نے یہ سمجھ لیا کہ جتنی بھی وائٹ گاڑیاں ہیں نا ان کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، اور ٹارگٹ اس طرح کی ہے کہ وہ فرنٹ سے جو ہے نا وہ 22 گولیاں انہوں نے جو ہے نا فائر کی ہیں، اور 5 یا 6 جو ہے نا انہوں نے فرنٹ سے جو ہے نا ونڈ اسکرین سے جو ہے نا وہ آ کے جو ہے نا بچے کے وہ سینے میں لگی ہیں. ابھی دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ تو یہ جو ہے نا اس کو آپ دہشت گردی کا جو ہے نا وہ واقعہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن پولیس کی طرف سے دہشت گردی ہے. یہ کوئی جو ہے نا پولیس کے خلاف دہشت گردی نہیں ہوئی ہے، یہ پولیس نے دہشت گردی کی ہے ایک معصوم انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے. باقی جو ہے نا وہ ہم نے مطالبات جو ہے نا جو ADC صاحب آئے تھے یہاں پہ ان کو مطالبات پیش کیے ہیں. تو ایک تو انہوں نے جو ہے نا وہ میڈیا پہ بیان دیا ہے کہ جی بچہ معصوم تھا، اور جو انہوں نے معذرت کی ہے فیملی سے کہ جی جو ان کی وجہ سے دل آزاری ہوئی ہے فیملی کی جو ہے نا اس پہ وہ معذرت کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسرا انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کہتے ہیں ٹائپ ہو رہا ہے، تو وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا. جب آ جائے گا تو یہ اب میں تو جو ہے نا وہ دیکھیں، میں اگر یہاں سے چاہوں بھی یہاں سے بچے کی میت کو لے کے جانا تو میں نہیں لے کے جا سکتا ہوں، کیونکہ میں یہ ان لوگوں کو چھوڑ کے نہیں، یہ ان لوگوں کو چھوڑ کے میں نہیں جا سکتا ہوں.